مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی مشکل سید صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہنم الحبیب وہ مقام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے. اس میں مشرکوں کو عذاب دیا جائے گا، منافقوں کو، مجرموں کو، گناہ گاروں کو عذاب دیا جائے گا. عربی میں جہنم کہتے ہیں، اردو میں دوزخ کہتے ہیں. یاد رکھیے دوزخ 7ویں زمین کے بھی نیچے، اس کے 7 طبقات ہیں اور اس کی جو شکل ہے وہ بھینس کی سی ہے اور قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ اس کو کھینچ کر میدان محشر میں لایا جائے گا. جہنم میں طرح طرح کے عذابات ہیں. آگ کا عذاب ہے، جہنم میں خون کے دریا کا عذاب ہے، گل پھڑے چیرنے کا عذاب ہے، پتھراؤ کا عذاب ہے، منہ نوچنے کا عذاب ہے، سانپ اور بچھوؤں کا عذاب ہے، حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے. جہنم میں جہنمیوں کی صورتیں جو ہیں وہ بدل دی جائیں گی. کسی کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا اور کسی کو بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور جہنمیوں کی صورتیں بہت ہی خوفناک اور بھیانک ہوں گی. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر جہنم میں سے کسی آدمی کو دنیا کی طرف بھیج دیا جائے تو تمام دنیا والے اس کی بدصورتی کی ہیبت اور بدبو سے ہلاک ہو جائیں. میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ بات بیان کی اس کے بعد آپ بہت روئے، خوف جہنم سے، خوف الہی سے. تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں، جو قطعی جنتی ہیں وہ جہنم کے تذکرے پر روئیں. اور ہمیں تو معلوم نہیں ہمارا ایمان سلامت بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، آنکھوں کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی، زبان کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی، رشتہ داری کے معاملات ہم نہیں کر پاتے، صلہ رحمی واجب، اولاد کی دینی تربیت ہم نہیں کر پاتے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اولاد کی دینی تربیت ہم نہیں کر پاتے اور جہنم کے تذکرے پر ہم پر وہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6640 6640، اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں اور ایک جہنمی شخص ہو، وہ جہنمی سانس لے تو اس کا سانس ان سب تک پہنچے تو مسجد اور اس میں موجود سب کچھ جل جائے. اللہ اکبر. اللہ. جہنمی کی سانس کیسی ہوگی کہ 1,00,000 یا اس سے زائد لوگ بھی ہوں تو اس کی سانس کی وجہ سے جل جائیں. خود اس کی کیفیت کیا ہوگی جس کی سانس سے 1,00,000 سے زائد لوگ جل جائیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا عمرو بن میمون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کافر کے گوشت اور پوست مین اسکن، کھال، یہ ہماری کھال ہے، اس کے نیچے ہوتی ہے، اس کے نیچے گوشت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گوشت، اوپر ہے پوست یعنی کھال، اسکن. گوشت اور پوست کے درمیان کیڑے ہوں گے جہنمی کے جسم کے اندر، اور ان کا شور اور غوغا، ان کی آوازیں بلند ہوں گی. وہ کیسی آوازیں ہوں گی؟ جیسے وحشی جانوروں کی آوازیں ہوتی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جہنمیوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا.
اب جب آگ میں ہوں گے تو ان کی کھال جل جائے گی، کھال جل جائے گی تو دوبارہ کھال اگ جائے گی۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ ان کا عذاب بڑھتا رہے گا اور نت نئے عذابات کا مزہ چکھیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جنتیوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ہر لمحہ ان کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، اور جہنمیوں کے عذابات ہر لمحہ بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ الامان والحفیظ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگرچہ دوزخ کی آگ کافر کے ہر اس پر پہنچے گی مگر صرف کھال جلے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اور اتنی سخت آگ میں رہنے کے باوجود جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، ہر بار کھال پکنے کے بعد دوسری کھال بن جائے گی۔ جیسے دنیا میں ہمیں چھالا ہو جاتا ہے نا، کوئی جگہ جل جاتی ہے، چائے گر گئی یا گرم پانی گر گیا یا چولہے سے ہاتھ لگ گیا، تو اس کے نیچے، چھالے کے نیچے نئی کھال آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک کھال ان کی جل جائے گی جہنمیوں کی، اس کے نیچے سے دوسری کھال اگ جائے گی۔ اللہ کی پناہ۔ تو یہ عذاب کافروں کو ہوگا، مسلمانوں کی عذاب کی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ مگر بد نصیب مسلمان جہنم میں جائیں گے، اللہ اس کے رسول کے نافرمان مسلمان جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نکالے جائیں گے، یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالے جائیں گے، یا عذاب بھگت کر نکالے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ تو جہنم کا عذاب قابل برداشت نہیں، ایک سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے کے برابر بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آگ میں جل گئے، کوئلہ ہو گئے، ختم ہو گئے، نہیں، ان کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، کھالیں جلتی رہیں گی، نئی کھالیں پیدا ہوتی رہیں گی، عذاب کی شدت میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی پناہ۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے اس کی ہم نہیں جانتے، اور وہ قادر ہے، جس طرح چاہے عذاب دے، اور ہر عذاب میں کوئی حکمت ہے، اور اس کی یہ قدرت ہے کہ سخت آگ کے اندر کافر رہے گا، جہنمی رہے گا، مگر مرے گا نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مثال دی کہ زمین کے اندر اگر لوہا فولاد دفن کر دو تو زمین گلا دیتی، فنا کر دیتی، زنگ لگ جاتا ہے، اس کو گل سڑ جاتا ہے، مگر دانا ڈالا جائے تو زمین اس کو فنا نہیں کرتی، بلکہ اس سے تو درخت اگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو جہنمیوں کے کھالوں کو بار بار جو تبدیل کیا جائے گا، اس لیے کہ کفار جہنم کی آگ کے جلانے کا عذاب ہر لمحہ، ہر آن محسوس کریں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور یہ جو آیت پڑھی گئی اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ایک ساتھ 100 چمڑے پہنائے گا، اس کی جو جسم کی کھالیں ہوں گی 100 ہوں گی، اور ہر 2 چمڑوں کے درمیان الگ قسم کا عذاب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں دوزخیوں کو آگ کھائے گی یہاں تک کہ کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان کی تخلیق نئے سرے سے کی جائے گی۔ ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی جو پہلے ہم نے سنی، تو آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو. اس نے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھی تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس اس کی ایک تفسیر ہے اس آیت کی، وہ یہ کہ ایک گھڑی میں 100 دفعہ کھال تبدیل کی جائے گی. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی اس کی جلد کو، کافر کی جلد کو، کافر کی اسکن کو جلایا جائے گا اور ایک ہی گھڑی میں 1,00,000 مرتبہ تازہ بتازہ چمڑا پہنایا جائے گا. اللہ کی پناہ. دوزخیوں کی کھال کیسی ہوگی پتہ ہے؟ 40 ہاتھ موٹی. جہنمی کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا. اس کا دانت 90 ہاتھ کا ہوگا اور جہنمی کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے پیٹ میں پہاڑ بھی آ سکے گا. اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں جو پہلے ہم نے سنی، دوزخیوں کو روز 70,000 مرتبہ آگ کھائے گی. جب بھی کھائے گی انہیں حکم ہوگا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں لوٹاؤ، تو ویسے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے. اللہ کی پناہ. تو کافر کی جو کھال ہے یہ 42 گز موٹی ہوگی، کسی روایت میں 3 دن کے برابر موٹی ہوگی. تو اس بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ بعض دوزخیوں کی کھال 42 گز موٹی ہوگی، بعض کی کھال 3 دن کی راہ کے برابر اتنی موٹی ہوگی. اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے. آئیے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم سے جلوں گا یا رب. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ترمذی شریف حدیث نمبر 3187 3187. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی، پارہ 18 سورہ مؤمن آیت نمبر 104. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے. آپ نے یہ تلاوت فرمائی اور فرمایا آگ انہیں بھون ڈالے گی. اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا. نچلے ہونٹ کو، نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھونے لگے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں دوزخیوں کے منہ آگ میں جھلس کر جل کر سکڑ جائیں گے، شکلیں بگڑ جائیں گی ان کی، اور انہیں دیکھ کر ڈر لگے گا، بھوت بنے ہوں گے. فرماتے ہیں غور کرو، اوپر کا ہونٹ
سر سے لگ جائے، نیچے کا ہونٹ لٹک جائے، سارے دانت کھل جائیں تو شکل کتنی ڈراؤنی ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہی آیت تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں دوزخیوں کے سر ایسے بد شکل ہوں گے جیسے بھنی ہوئی سری چڑھی ہوتی۔ اللہ کی پناہ۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بکریوں کے سر، بکروں کے، دمبوں کے سر جو ہیں وہ ذبح کرنے کے بعد بعض اوقات بھون کر رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی امان عطا فرما دے، ہمیں برے اعمال سے چھٹکارا عطا فرما دے، گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دوزخیوں کے سر ایسے بد شکل ہوں گے جیسے ان کو آگ سے کنگا کیا ہو، دانت ظاہر ہوں گے، ہونٹ چڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی جہنمی جہنم میں انتہائی بد صورت ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں انتہائی بد شکل ہوں گے، جہنم میں شور مچاتے ہوں گے اور بری طرح نحال ہو کر گر رہے ہوں گے۔ اللہ کی پناہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 6460 6460، ابو داود شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے 4230 4230۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دو رخا قیامت میں آئے گا، اس کے آگ کے دو چہرے ہوں گے اور اس کی قیامت میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، ادھر کچھ کہتا ہے ادھر جا کے کچھ کہتا ہے، دو رخا۔ اللہ کی پناہ۔ قیامت میں اس کے دو چہرے ہوں گے اور قیامت میں اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے، جہنم میں لے جانے والے اعمال جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اس میں وہ اعمال لکھیں جس میں جہنم کا خطرہ ہے، ان میں سے ایک عمل شراب نوشی بھی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ایسے نادان موجود ہیں جو مسلمان ہیں مگر شراب نوشی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے شراب حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1869، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، اگر دوبارہ شراب پی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، اگر تیسری بار شراب پی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر چوتھی بار پی تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس کے بعد اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور قیامت کے دن اس کو، کس کو؟ شرابی کو، بڑی مستی چڑھی ہوتی، ذرا سنیں توجہ کے ساتھ، جو بد نصیب شراب پیتے ہیں، قیامت کے دن اس کو یعنی شرابی کو دوزخیوں کی پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم جنت میں لے جانے والے کام کریں۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے